الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم تیرے ذکر پاک کی اس بابرکت محفل میں آ کر ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مولا موت آنے سے پہلے تو ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو بھی راضی ہو جائے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کے اس ہفتہ واری مرکزی اجتماع میں میرا عنوان ہے خوف خدا اور ہم۔ میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا مفہوم ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں کئی مقامات پر ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح 1,24,000 40,000 کم و بیش انبیاء، یہاں تک کہ خود امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے دل میں اللہ کا خوف ہمیشہ پیدا کرتے رہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، خوف خدا ایک مومن کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ یعنی جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے تمام خوف سے بچا لیتا ہے، اور پھر وہی خوف خدا اس بندے کی کامیابی کی ضمانت بن جایا کرتی ہے۔ آپ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، آپ صحابہ اکرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، آپ ائمہ کی، اولیاء صوفیاء کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محبت کے ساتھ اپنا خوف بھی پیدا فرمایا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کے دور کا ہمارے اور آپ کے جیسا مسلمان اس بات کا دعویٰ تو کرتا ہے کہ ہاں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے بہت ڈرتے ہیں، لیکن اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ یہ سوائے زبانی جمع خرچ کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم چاہے خوف خدا کا دعویٰ کریں، ہم چاہے عشق رسول کا دعویٰ کریں،
ہم صرف دعوے دار ہیں ان باتوں کے، ہمارے پاس اپنے ان دعووں کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں خوف خدا کہتے کسے؟ خوف خدا سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کوئی خوف والی روایت بیان کروں یا کسی اللہ کے نبی کا خوف خدا میں رونا، کسی ولی کا خوف خدا میں لرزنا بیان کروں اور اسے سن کر آپ کانپ جائیں، اس کو سن کر آپ کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے، لیکن وہ خوف اور وہ ڈر وقتی طور پر ہو جب تک آپ محفل کے اندر موجود ہیں، اور پھر یہاں سے جانے کے بعد آپ کی روش وہی ہو جسے چھوڑ کر آپ یہاں آئے تھے۔ یعنی آپ جب خوف خدا کے بارے میں سنیں تو کچھ دیر کے لیے آپ کے اندر خوف پیدا تو ہو جائے لیکن کوئی تبدیلی نہ آئے آپ کے اندر، تو کیا بتائیے یہ خوف خدا ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے آپ کو عاشق رسول کہلائے لیکن ماں باپ کو گالی بھی دیتا ہو، اپنے آپ کو عاشق رسول کہلاتا ہے، جب کسی محفل میں جاتا ہے تو نعت خواں پر دونوں ہاتھوں سے نوٹ لٹاتا ہے، نعت شریف کو سن کر ہاتھ کو جھنڈا بنا کر لہرانے لگتا ہے، نعت شریف کو سن کر اس کے اوپر بظاہر وزن کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، لطف میں ڈوب جاتا ہے، لیکن ہر صبح اٹھ کر داڑھی بھی منڈاتا ہے۔ کیا وہ عاشق رسول ہے؟ جھوٹ بھی بول رہا ہے، گالی بھی دے رہا ہے، دوسروں کی بہو بیٹیوں کو چھیڑتا بھی ہے صبح شام، کیا وہ عاشق رسول ہے؟ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر دعویٰ کریں خوف خدا کا یا دعویٰ کریں عشق رسول کا اور ہمارے پاس ان دعووں کی کوئی دلیل نہ ہو، یعنی ہمارے اعمال ایسے نہ ہو، تو پھر یہ ساری چیزیں محض زبانی جمع خرچ کے کوئی حقیقت اور کوئی معنی نہیں رکھتی۔ خوف خدا ہر مسلمان کے لیے بالکل لازم ہے۔ ایک آدمی اپنی مرضی کے مطابق بے باکی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے، وہ دعویٰ کرے اللہ کے خوف کا لیکن اس کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہ ہو، دعوے کے مطابق کوئی عمل نہ ہو، تو پھر وہ آدمی دعویٰ کتنا بھی کر لے اس کا دعویٰ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے، اور قیامت کے دن اس کے دعوے اس کے کام نہیں آئیں گے بلکہ وہ جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ پہاڑ کا ایک بڑا سا ٹکڑا زمین و آسمان کے درمیان لٹکا ہوا ہے، زمین و آسمان کے درمیان معلق ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ نہ نیچے سے کوئی سپورٹ نہ اوپر سے کسی نے ہینگ کیا، یہ ہوا میں لٹکا ہے، کیسے بلا؟ آپ نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ ہم نے اپنے باپ دادا سے پوچھا، انہیں بھی اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ یہ پتھر ہوا میں کس سپورٹ پر لٹکا ہے، کب سے لٹکا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، آخر یہ اتنا بھاری برکم پہاڑ کا ٹکڑا ہوا میں کیسے لٹکا ہوا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ، جب سے اس پہاڑ کو پتہ چلا ہے نا کہ جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جب سے اس پہاڑ کے ٹکڑے کو پتہ چلا کہ میرا رب فرماتا ہے کہ جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، بس اسی دن سے خوف خدا کی بنیاد یہ ہوا میں لٹکا ہوا ہے، ہوا میں معلق ہے کہ کہیں مجھے بھی قیامت کے دن جہنم کی آگ میں نہ ڈال دیا جائے۔ اب سوچیں، وہ پہاڑ کا ٹکڑا ہو کر خوف خدا رکھے اور ہم اشرف المخلوقات ہو کر بھی اللہ کا خوف دل میں نہ رکھیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف کیوں نہیں ہے؟ خوف خدا نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں دنیا کے بہت سارے فطور ایسے بھرے پڑے ہوئے ہیں کہ ان چیزوں کی موجودگی میں ہمارے دل میں خوف خدا آ ہی نہیں سکتا۔ بتائیے ہے کہ نہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہمارے دلوں میں، دماغ میں کتنی طرح کے خرافات بھرے ہوئے۔ کبھی کبھی میں کہتا ہوں ایگزامپل دینے کے لیے کہ مسلمان کا موبائل ایپ سے بھرا ہے اور مسلمان کا دامن عیب سے بھرا ہے۔
موبائل میں دیکھے پتہ نہیں کون کون سے ایپ بھر رکھے، کتنے ایسے ایپ ڈاؤن لوڈ کر رکھے ہیں کہ جن کو نہ بھی رکھے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑنا۔ دوستی یاری کے چکر میں یا کہیں ایڈ دیکھ کر کوئی ایسا ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیا جس کو اب تک استعمال بھی نہیں کیا ہے، بس بھر کر رکھ لیا۔ تو موبائل میں ایپ بھرے پڑے ہوئے ہیں اور دامن میں ایپ بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ جب دل کے اندر دنیا کی تمام تر برائیاں گھر کر جائیں گی تو کیا بتائیے اس دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا؟ دل کے اندر کتنی طرح کی برائیاں بیٹھ گئی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ رب العزت نے اپنے ایک ولی کو الہام فرمایا، اپنے ایک نیک بندے کو اللہ نے فرمایا جا جا کر میرے بندوں سے کہہ دے، جب میرا کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے نا تو وہ لوگوں سے چھپ جاتا ہے، کمرے میں جا کر بند ہو جاتا ہے، کمرے کے کھڑکی دروازے سارے بند کر لیتا ہے تاکہ اسے کوئی دیکھ نہ سکے۔ اللہ اپنے ولی سے فرماتا ہے کہ جا جا کر میرے بندوں سے کہہ دے کہ اپنے جیسے بندوں سے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے تو نے سارے کھڑکی دروازے بند کر لیے، لیکن تو وہ کھڑکیاں بند کیوں نہیں کرتا جہاں سے ہر وقت تجھے تیرا رب دیکھا کرتا ہے۔ جب دل دماغ میں یہ بات پیدا ہو جائے تو کیا بتائیے وہ بندہ کبھی خرافات کے راستے پر چلے گا، کبھی برائی کے راستے پر۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے، میں نے جو اینالائز کیا ہے، آپ بھی اس بات کی تصدیق کریں گے۔ ایک انسان کے گناہ کرنے کی سب سے بڑی دو وجہ، اور دو وجہ کیا ہے؟ ایک تو اس کے دل سے خوف خدا نکل جائے اور دوسرا اس کے دل سے فکر آخرت ختم ہو جائے۔ دل میں خوف خدا بھی نہیں اور دل میں فکر آخرت بھی نہیں، پھر وہ انسان بے حیا نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ بے باک نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ ارے دل سے خوف خدا اور فکر آخرت نکل جائے تو وہ انسان محلے کے لیے ناسور بن جاتا ہے، پھر وہ چرسی گجیڑی بن جاتا ہے، پھر وہ شرابی جواری بن جاتا ہے، پھر وہ ماں باپ کا باغی بن جاتا ہے، پھر وہ زانی بن جاتا ہے، پھر وہ سود خور بن جاتا ہے۔ ارے دل سے خوف خدا اور فکر آخرت نکل جائے تو انسان تخت و تاج و حکومت پانے کے بعد کبھی نمرود بن جاتا ہے، کبھی فرعون بن جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں کیا خوف خدا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں کیا کبھی فکر آخرت تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ نے انہیں اتنا کچھ عطا کیا کہ انہوں نے اللہ ہی سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ کبھی کبھی ہماری بھی پوزیشن ایسی ہوتی ہے، ایک آدمی سود کے دھندے کر رہا ہے لیکن خوب کما رہا ہے، ایک آدمی ڈرگس بیچ رہا ہے لیکن روزانہ ہزاروں کی انکم ہو رہی ہے، ایک آدمی جوا کھیلتا ہے لیکن روزانہ گھر جاتا ہے تو 10 15 20 ہزار کما کے جاتا ہے، خود بھی عیش کر رہا ہے، بیوی بچوں کو بھی عیش کرا رہا ہے، ورلڈ ٹور پر بھی جاتا ہے، ہفتے 2 ہفتے میں بیوی بچوں کو لے کے ڈھابے پہ بھی جاتا ہے، چھٹیوں میں انہیں پکنک اور پارٹی میں بھی لے جاتا ہے۔ جب اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود بھی اللہ اس کو روزی دیتا ہے تو اس بندے کے دل میں یہ غلط فہمی بیٹھ جاتی ہے کہ اگر اللہ ناراض ہوتا تو اللہ مجھے برکت کیوں دیتا، اللہ ناراض ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی کیوں دیتا، اللہ ناراض ہوتا تو اللہ مجھے ہر قسم کی نعمتیں کیوں دیتا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا۔ ایک بزرگ اپنے بیٹے کو بٹھا کر ایک واقعہ سناتے ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹے، ایک نوجوان نے رات کے اندھیرے میں کسی قبرستان میں ایک میت کے ساتھ زنا کیا۔ ایک نوجوان نے رات کے اندھیرے میں کسی قبرستان میں ایک لڑکی کی میت کو نکالا قبر سے اور اس کے ساتھ زنا کیا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں سے چھپ چھپا کر اس نے یہ کام انجام دیا اور اجالا ہونے سے پہلے گھر بھی چلا گیا۔ وہ صبح سو کر اٹھا تو کسی کو کوئی خبر نہیں، عزت میں کوئی کمی نہیں آئی، نہ چہرے کا رنگ بدلا، نہ طبیعت خراب ہوئی، کوئی فرق نہیں پڑا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ وقت کو خواب دکھایا، اللہ نے بادشاہ وقت کو اس نوجوان کا چہرہ دکھایا،
اس کے گھر کا پتہ بتایا، اس کی نشانیاں بتائیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آواز آئی اس بندے کو خواب میں کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ فلاں فلاں بندے نے رات کے اندھیرے میں فلاں قبرستان میں ایک میت کے ساتھ بدکاری کی ہے، جب صبح ہو جائے تو اسے اپنے دربار میں بلا کر اپنا وزیر بنا لینا۔ اللہ بادشاہ نے دیکھا تو پریشان، ایک آدمی اتنا بڑا گناہ کرے، جرم کرے، اور خواب میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو وزیر بنا لینا۔ بادشاہ نے کہا یہ شیطانی خواب ہے، عمل نہیں کرنا، شیطانی خواب ہے۔ دوسری رات اس نے پھر وہی خواب دیکھا کہ فلاں فلاں شخص نے یہ کام کیا ہے، اس کو بلاؤ اور بلا کر اس کو اپنا وزیر بنا لو۔ بادشاہ نے کہا شیطانی خواب ہے، جھٹک دیا۔ تیسری رات پھر وہی خواب آیا۔ اب جب 3 راتیں مسلسل وہ خواب آیا، اس نے لوگوں سے رائے مشورہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ اگر 3 راتیں مسلسل یہ خواب آیا تو اللہ کی مصلحت ہوگی، اللہ نے جس بات کا حکم دیا ہے جو تمہیں خواب میں دکھایا گیا وہ کرو۔ اس نے کہا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ارے مجھے تو خواب میں یہ بتانا چاہیے تھا اس کو گرفتار کر کے لاؤ، اس کو قید میں ڈالو، اس کو کوڑے لگواؤ، اس کے سر کو قلم کر دو، اسے لے جا کر چوراہے پر پھانسی دے دو، لیکن اس کے برعکس کہا جا رہا ہے کہ اس کو عزت دو، دربار میں بلاؤ، اس کو کوارٹر بھی پرووائڈ کرو، اس کو پوسٹ بھی پرووائڈ کرو، اس کا پیکج بھی ڈیسائیڈ کرو۔ یہ کیسا خواب ہے؟ لیکن 3 راتیں مسلسل خواب آیا تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، کرنا ہے۔ اس نے سپاہی بھیجے، جب سپاہی پہنچے اس کے دروازے پر دستک دی، جب سپاہیوں کو دیکھا گھبرا گیا۔ اس نے کہا 3 دن ہو گئے، میں نے سمجھا کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، لیکن لگتا ہے راز فاش ہو گیا، پردہ فاش ہو گیا، میں اب تو گیا، اب تو میں مارا گیا۔ سپاہیوں نے اس کو سلام کیا اور کہا بادشاہ سلامت نے بلایا ہے تمہیں، چلو گھبراؤ مت، تمہارے لیے بہت خوشی کی خبر ہے۔ اب وہ ان کے ساتھ اولیا دربار میں آیا تو بادشاہ نے اپنے بغل میں کرسی لگائی اور کہا کہ آؤ تمہیں آج سے ہم اپنا وزیر مقرر کرتے ہیں۔ اب کیا سوچ کر چلا تھا اور یہاں آیا تو کچھ اور، بہرحال اس کی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، وزیر بن گیا۔ اب جب وزیر بن گیا تو نتیجہ کیا، محل میں رہ رہا ہے، مال کی فراوانی، ہر کوئی اس کی عزت کرتا، احترام کرتا، آتے جاتے سلام کرتا اللہ۔ لیکن وہ جو بادشاہ تھا وہ پریشان کہ آخر اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں، یہاں تک کہ 6-8 مہینے، سال 1.5 سال کا عرصہ گزرا، جب اتنا بڑا پاپ کرنے کے باوجود اس کو سب کچھ مل گیا تو وہ بھی خوب ڈھیٹ ہو چکا تھا۔ اب وہ شراب بھی پیتا، جوا بھی کھیلتا، زنا بھی کرتا، سب کچھ کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک رات شراب کے نشے میں دھت اپنے محل کی چھت سے نیچے منہ کے بل گرا اور وہیں مر گیا۔ جب مر گیا اس کی تدفین ہو گئی صبح۔ اب رات جب بادشاہ سویا نا، رات جب بادشاہ سویا تو پھر سے بادشاہ کو خواب آیا کہ بادشاہ تو پریشان تھا کہ اتنے بڑے پاپی کو تیرا وزیر کیوں مقرر کیا گیا؟ دراصل اس نے رات اندھیرے میں قبرستان میں جو گناہ کیا تھا، اس گناہ سے اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ناراض تھا، اتنا ناراض تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے محل میں اس کو وزیر مقرر کر کے اس کو دنیا کی رنگرلیوں میں الجھا دیا تاکہ مرنے سے پہلے اپنے گناہ سے وہ توبہ نہ کر سکے، وہ دنیا میں الجھ کر رہ جائے اور اس کے پاپ اس کو آخرت میں سزا دی جائے۔ اور وہ بھی سمجھ رہا تھا کہ اتنا بڑا جرم کر کے بھی میرے لیے کوئی سزا نہیں بلکہ انعام ہے، انعام۔ اور بے باک اور بے حیائی، آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ نہیں، یہ بتائیے میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو یہی حال ہمارا، الا ماشاءاللہ۔ ہماری اکثریت آوارہ گردی کر کے بھی، ٹک ٹاک پہ ناچ کر بھی، رات بھر یوٹیوب پر گندی گندی فلمیں دیکھ کر بھی اللہ کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، رات سونے کے بعد صبح اٹھنے کی مہلت بھی دیتا ہے، دکان پر جا کر بیٹھتے ہیں اللہ روزی بھی دیتا ہے، نکلتے ہیں گلی کوچوں میں اللہ عزت بھی دیتا ہے، تو ایک آدمی اور بے باک ہوتا چلا جاتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ناراضگی کی وجہ سے اس پر بجلی گرے، زمین پھٹے، اس کے گھر میں آگ لگ جائے، یا فرشتے آئیں اور اس کو اٹھا کر زمین کے اندر دسا دے، ضروری نہیں ہر کسی کے لیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہاں ایک بات خاص طور پر مبلغین کے لیے اور جو بچے طالب علم ہیں ان کے لیے، اور آپ بھی بغور سنیں، ایک مسجد کا امام، توجہ ہے نا آپ کی، نمازی نہیں، امام،
ایک مسجد کا امام جس کی لوگ بہت عزت کرتے تھے، اچانک وہ مرتد ہو گیا. مسجد کا امام تھا، مرتد ہو گیا. لوگ پریشان، چاروں طرف خبر پھیل گئی. بڑے بڑے علماء پہنچے اس کے پاس کہ اس سے کیا ہو گیا، اس سے تو بہت بڑی بدنامی ہوگی اسلام کی. یہ مسجد کا امام ہو کر، عالم ہو کر، حافظ قرآن ہو کر یہ مرتد ہو گیا، کیا وجہ؟ لوگ پہنچے اس کے پاس، اس سے پوچھا کہ آخر تیرے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ تو نے خود اسلام چھوڑ دیا؟ تو لوگوں کو قرآن سناتا تھا، تو لوگوں کو دین کی باتیں بتاتا تھا، تو مرتد ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ تو جانتے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہوا کچھ ایسا کہ ایک رات مجھے سوتے سوتے بہت دیر ہو گئی. صبح فجر کی اذان 5 بجے کی تھی اور 5:20 پر فجر کی جماعت تھی. جب مؤذن نے اذان دی میری آنکھ کھل گئی. میں بستر سے اٹھا، معمول کے مطابق گیا، میں نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد میں نے سنت ادا کی. اس کے بعد میں نے دیکھا تو 5:10 ہوئے تھے، ابھی بھی جماعت کے لیے 10 منٹ باقی تھے. میں رات بھر چونکہ جاگا تھا، نیند کا غلبہ تھا، میں نے کہا ابھی 10 منٹ باقی ہے، کیا کروں؟ چلو تھوڑی دیر لیٹ کر بستر پر کمر سیدھی کر لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں اپنے بستر پر میں لیٹ گیا کہ 10 منٹ باقی ہے، ابھی جماعت میں تھوڑی دیر کمر سیدھی کر لوں. میں جب لیٹا تو میری آنکھ لگ گئی اور میری آنکھ اس وقت کھلی جب 5:20 ہو چکے تھے اور مؤذن اقامت کے لیے کھڑا تھا. وہ کہتا ہے کہ میری آنکھ اس وقت کھلی. اب میں جب سویا تو میرا وضو جاتا رہا، لیکن میں نے سوچا کہ اب مؤذن کھڑا ہو گیا مصلی پر اقامت کے لیے، مقتدی بھی آ کر صفے لگا کر بیٹھ گئے. اب اگر میں وضو کرنے کے لیے جاؤں گا تو لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے کہ سارے دائیں بائیں یہاں وہاں سے آ گئے، امام صاحب سوئی رہے تھے 5:20 تک. لوگ پھر پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے، پھر صدر صاحب کیا کہیں گے، سیکریٹری صاحب کیا کہیں گے. کہتا یہ سب کچھ سوچ کر میں بستر سے اٹھا اور اسی حالت میں جا کر میں مصلی پر کھڑا ہو گیا اور میں نے بن وضو کے فجر کی 2 رکعت نماز پڑھا دی، بن وضو کے. وہ کہتا میں نے 2 رکعت نماز پڑھا دی. میں نماز پڑھا تو رہا تھا لیکن میرے دل میں ایسا ڈر تھا، ایسا خوف تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی اوپر سے پنکھا میرے سر پر گر جائے گا، کیونکہ میں بہت بڑا جرم کر رہا تھا. میں صرف اپنی نماز کو داؤں پر نہیں لگائے ہوئے تھا، میں نے سارے مقتدیوں کی نماز کو داؤں پر لگا دیا تھا. وہ کہتا ہے میں جب رکوع میں گیا تو مجھے یوں لگا جیسے چھت گر جائے گی میرے اوپر. جب میں سجدے میں گیا تو ایسا لگا جیسے دیوار گر جائے گی میرے اوپر. جیسے تیسے میں نے ڈرتے ڈراتے 2 رکعت نماز پڑھا دی. نماز کے بعد جب میں کھڑا ہوا، لوگوں سے مصافحہ کیا، ملاقات کی. کسی کو نہیں پتا تھا کہ میں نے بن وضو کے آج نماز پڑھائی تھی. میں فجر کی نماز سے فارغ ہو گیا. دن بھر بھی ڈر لگا رہا، دن بھر بھی ڈرتا رہا کہ کہیں کوئی مصیبت نہ آ جائے، کوئی مارا نہ جاؤں، عذاب نہ آ جائے، میری گرفت نہ ہو جائے. کہتا ہے پورا دن نکل گیا، دوسرا دن بھی نکل گیا، تیسرا دن بھی نکل گیا. اب جب 1 دن 2 دن 3 دن نکل گئے نا، تو جس گناہ پر میں ڈر رہا تھا وہ ڈر بھی نکل گیا. 1 دن 2 دن 3 دن ڈرتا رہا، وہ ڈر بھی نکل گیا. کہتا ہے ہفتہ 10 دن گزرا کہ پھر میرے ساتھ ایسے ہی ہوا. رات میں دیر سے آ کر سویا، صبح فجر کے وقت اٹھا، سنت ادا کی، بستر پر لیٹا، پھر میری آنکھ لگ گئی اور جب آنکھ کھلی تو جماعت کا وقت ہو چکا تھا. تو میں ایک بار تو یہ کر چکا تھا. کہتا ہے دوبارہ بھی جا کر ایسے مصلی پر میں کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اب ہوا یہ کہ 2-4 بار میں نے ایسا کیا. پہلی بار تو مجبوراً کیا تھا، ڈر کے مارے کیا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن اب پہلی بار جب کیا کچھ نہیں ہوا تو دوسری بار پھر میں نے کر لیا، پھر کچھ نہیں ہوا تو اب تیسری بار بھی میں نے کر لیا، کچھ نہیں ہوا. وہ کہتا ہے صرف یہی نہیں، 2-3 مرتبہ میں نے بن وضو کے نماز پڑھائی. ایک دن جب صبح فجر کے وقت میں سو کر اٹھا تو میں حالت ناپاکی میں تھا، غسل مجھ پر فرض تھا، چونکہ بن وضو کے نماز پڑھا چکا تھا. آج میں نے تھوڑی ہمت جمع کی اور بن غسل کیے میں نے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھا تھا. وہ کہتا ہے جب میری آنکھ کھلی جماعت کا وقت ہو چکا تھا اور میں ناپاک بھی تھا. اب سوچا کیا کروں، غسل کرنے کے لیے جاؤں گا تو جماعت بھی جائے گی اور ہو سکتا ہے فجر کا وقت بھی ختم ہو جائے.
اور میں جب مقتدی آگے مسجد میں نکلوں گا حجرے سے غسل کھانے کے لیے، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے. وہ کہتا ہے اس ڈر سے، لوگوں کی باتوں، صدر سیکریٹری کی باتوں کے ڈر سے میں نے جا کر یوں ہی نماز پڑھا دی. کہتا ہے میں نے آج بن غسل کے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھائی، لیکن آج دل میں بہت زیادہ ڈر تھا. میں سمجھ رہا تھا کہ آج میں نے بہت بڑا جرم کیا، بہت بڑا گناہ کیا، لیکن کہتا ہے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھانے کے باوجود بھی میں نے دیکھا پورا دن گزر گیا، میری عزت میں 1% کمی نہیں آئی. 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3، کوئی فرق نہیں پڑا. لوگ آتے جاتے سلام کرتے تھے، لوگ مجھے گھر میں دعوت دے کر بلاتے تھے، لوگ مجھے چائے کے لیے پوچھتے تھے، لوگ میرے پاس دعا کی درخواست کے لیے آتے تھے. وہ کہتا ہے کیا کچھ میں کر رہا تھا انہیں کیا پتا، یہ سب کچھ کر کے بھی میری عزت میں کوئی کمی نہیں آئی. تو کہتا ہے جب یہ سب کچھ کر کے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تو میرے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ جو میں نے عذاب کے بارے میں پڑھا ہے، اللہ کی نافرمانی کے بارے میں پڑھا ہے، جو خوف خدا کے بارے میں پڑھا ہے، جو جہنم کی آگ کے بارے میں پڑھا ہے، آخر ان ساری چیزوں کی حقیقت کیا ہے. ارے اتنا سب کچھ کر کے بھی میری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑا، جسم کا ایک بال بھی ٹوٹا نہیں ہے، تو آخر یہ ساری چیزیں جو میں نے پڑھی اس کی حقیقت کیا ہے. وہ کہتا ہے پھر میں نے یہ بات سمجھ لی، میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ سب کتابی باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے میں نے اسلام ہی کو چھوڑ دیا اور میں عیسائی بن گیا. اللہ اکبر. میں نے اس لیے اسلام کو چھوڑ دیا اور میں عیسائی بن گیا. جانتے علماء نے کیا؟ علماء نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے ظالم، تو سوچ رہا تھا تجھ پر بجلی گرے گی، تو سوچ رہا تھا کہ زمین پھٹے گی، تو سوچ رہا تھا کہ آسمان سے آگ کے گولے تجھ پر آئیں گے. ارے تو نے جو کچھ کیا اللہ نے تجھے ایسی سزا دی، ایسی سزا دی کہ جس سے بڑی دوسری سزا ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو نے دن رات یہ کام کیا جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے اسلام سے خارج کر دیا، تو مرتد ہو گیا. اس سے بڑی بھی کوئی سزا ہو سکتی ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہماری توجہ نہیں جاتی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ بے حیائی کے باوجود، بے باکی کے باوجود، بے غیرتی کے باوجود، ناچنے گانے کے باوجود بھی اللہ کی بڑی کرم نوازیاں ہیں. تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو جتنا دیا ہے، ہمارے مقابلے اللہ نے کفار مشرکین کو سے زیادہ دیا ہے. بتائیے ہے کہ نہیں؟ ان کے پاس تو آپ جہاں بھی رہتے ہو، 2 BHK میں، 3 BHK میں، بنگلے میں، رو ہاؤس میں، جہاں بھی رہتے ہو، آپ سے زیادہ اچھا مکان، قیمتی مکان تو اللہ نے کفار مشرکین کو، امبانی اور اڈانی کو دیا. بتائیے ہے کہ نہیں؟ پی ایم کا ہاؤس دیکھیے کیسا ہے. پی ایم او ہاؤس کو آپ دیکھ لیجئے، وائٹ ہاؤس کو آپ دیکھ لیجئے، تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا اللہ ان سے بھی راضی ہے؟ معاذ اللہ. اللہ نے ان کو ہمارے مقابلے بہت کچھ دے رکھا ہے، تو کیا اللہ ان سے بھی راضی ہے؟ معاذ اللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اپنے دل میں اگر کامیابی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو اور دونوں جہان کی برکت چاہتے ہو، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کرو کہ انشاءاللہ. اور بن خوف خدا کے کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ جن جن اولیاء صوفیاء کے نام جانتے ہیں، جن کے بھی جانتے ہیں، ان کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں. کیا بتائیے کوئی ایک تھا جو بے باک تھا؟ کوئی ایک تھا جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں تھا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بلکہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ایک دل میں ایک ساتھ 2 ڈر جمع نہیں ہو سکتے ہیں، یا تو دل میں رب کا ڈر ہوگا یا تو دل میں سب کا ڈر ہوگا. جس دل میں رب کا ڈر ہوتا ہے اس کے دل میں سب کا ڈر نہیں ہوتا. اور ہمارے دلوں سے چونکہ رب کا ڈر نکل گیا، اس لیے سب کا ڈر آ کر بیٹھ گیا. بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ ہم سب سے ڈرتے ہیں. کوئی بھونگے کو لے کر ڈراتا ہے، کوئی مدرسے کو لے کر ڈراتا ہے، کوئی قرآن کو لے کر ڈراتا ہے، کوئی صاحب قرآن کو لے کر ڈراتا ہے، کوئی نماز کو لے کر ڈراتا ہے، یہ کرو گے تو ایسا ہوگا، وہ کرو گے تو ایسا ہوگا. اور ہم بھی ڈرتے ہیں. ڈرانے والوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اس کی وجہ کہ ایک ڈر دل میں بیٹھ جائے گا، اللہ سارے ڈروں کو دل سے نکال دے گا. اس ایک ڈر کو دل میں ہم نے بٹھایا نہیں ہے، اس لیے ہر کسی سے ڈرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اپنے دل میں خوف خدا کو پیدا کریں کہ انشاءاللہ. اسی عنوان پر اگلے ہفتے بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی زندگی رہی تو. لیکن آخر میں صرف ایک مثال دے کر اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. میری بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کے؟
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ صحابہ اکرام کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں۔ صحابہ اکرام وہ ہیں کہ جن کو میرے نبی نے زمین پر بیٹھے بیٹھے آسمان کے ستارے فرما دیا ہے۔ کیا بتائیے اس کائنات میں انبیاء کے بعد صحابہ سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ صحابہ سے، وہ صحابہ اکرام جن کو اللہ نے محبوب کی صرف زیارت کا شرف عطا نہیں کیا، محبوب کے پیچھے اللہ نے نمازیں ادا کرنے کا شرف عطا فرمایا ہے، محبوب کی محفل میں بیٹھنے کا شرف عطا کیا ہے، محبوب کے ساتھ دسترخوان پر دعوت کھانے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، صحابہ جو نبی کے مرید بھی تھے اور میرے نبی کے شاگرد بھی تھے، وہ صحابہ کی جماعت کتنی عظیم ہے، آپ سوچیں ذرا۔ صحابہ اکرام زمین پر بیٹھے بیٹھے جنت کے مالک و مختار نے جنت کا پروانہ عطا کر دیا، اس کے باوجود سارے صحابہ خوف خدا میں رویا کرتے تھے، سارے صحابہ فکر آخرت میں رویا کرتے تھے۔ بتائیے ہے نا، ایک مرتبہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نماز فجر ادا کر کے مسجد نبوی شریف سے باہر نکلتے ہیں۔ یہ آپ کا دور تھا، یعنی صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق اعظم سیدنا عثمان غنی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ آپ اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ آپ مسجد نبوی شریف سے فجر کی نماز پڑھ کر نکلتے اور نکل کر کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نبی کے صحابہ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے آقا کے صحابہ وہ تھے جو پوری پوری رات عبادت کرتے تھے، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر رہتی تھی، اور جب صبح ہوتی راستے میں وہ چلتے تو نگاہیں جھکی ہوتی، قدم لڑکھڑاتے ہوتے۔ یہ میرے نبی کے صحابہ کا عالم تھا۔ اور مولا کائنات آگے فرماتے ہیں، آج کے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، کوئی یہاں پھرتا ہے، کوئی وہاں پھرتا ہے، کوئی دائیں جاتا ہے، کوئی بائیں جاتا ہے، ایسا لگتا ہے ان کے دلوں سے خوف خدا ہی نکل گیا ہے۔ یہ مولا کائنات فرما رہے، کب کی بات ہے؟ یہ 100-200 سال پہلے کی بات نہیں ہے، 1400 سال پہلے کی بات۔ ذرا سوچیں، اس وقت کے لوگوں کو دیکھ کر جب مولا علی فرمائیں کہ ایسا لگتا ہے انہیں دیکھ کے جیسے ان کے دلوں سے خوف خدا ہی نکل گیا، تو جب اس زمانے کے لوگوں کو دیکھ کر جن کو مولا کائنات کا زمانہ ملا، اگر وہ صحابی نہیں ہوں گے تو تابعی ہونے کا اللہ نے شرف عطا کیا، انہیں دیکھ کر جب مولا کائنات فرماتے ہیں ان لوگوں کو دیکھ کر لگتا ہے ان کے دلوں سے اللہ کا خوف ہی نکل گیا۔ اب وہی مولا علی ہم جیسوں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ اللہ اکبر، مجھے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم جیسے بے عملوں کو دیکھ کر مولا علی شاید یہ کہتے یہ کیسے لوگ ہیں، شاید ان کے سینوں سے ایمان ہی نکل چکا۔ نہ خوف خدا، نہ عشق رسول، نہ آخرت کی فکر، نہ جنت میں جانے کا جذبہ و شوق، کچھ بھی نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ میں نے آخر میں مولا کائنات کی زبان سے ایک مثال دی، انشاءاللہ مزید سنیں گے اگلے سنیچر کو زندگی رہی تو۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ تمام کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے، اور اللہ ہمارا یہاں آنا اللہ قبول فرمائے، اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔